بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبۃ عن الأعمش عن ابی وائل عن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال۔ یہ حدیث جس کو آج ہم شروع کر رہے ہیں یہ امام ترمذی کی کتاب الشمائل المحمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کی حدیث نمبر 267 ہے۔ فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث محدث محمود بن غیلان نے بیان کی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت سلیمان بن حرب محدث نے بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی، اور شعبہ اس حدیث کو امام اعمش سے روایت کرتے تھے، اور امام اعمش اس حدیث کو ابو وائل سے روایت کرتے تھے، اور ابو وائل اس حدیث کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور اور بزرگ صحابی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے کہ آپ نے فرمایا صلیت لیلۃ مع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ایک رات میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز پڑھی۔ اور یاد رکھیے کہ رات کا لفظ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ نماز قیام اللیل تھی، اسی کو تہجد بھی کہہ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں فلم یزل قائما، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت دیر تک حالت قیام میں رہے، حتیٰ ہممت بامر سوء، یہاں تک کہ نماز کی درازی کی وجہ سے، دیر تک سرکار کے قیام فرماتے رہنے کی وجہ سے میں نے سوچا بامر سوء، ایک بری بات کے بارے میں۔ اب آگے قیل، آپ سے پوچھا گیا وما ہممت بہ، کہ اے عبداللہ آپ نے کس بات کا ارادہ کیا، کس بات کو سوچا؟ قال ہممت ان اقعد وادع النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ میں نے یہ ارادہ کیا میں بیٹھ جاؤں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کو چھوڑ دوں۔ یہ تو حدیث کے الفاظ کا ترجمہ تھا۔ اب اس کا مفہوم یا مسائل جو ہیں ان کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، لیکن یہ بات آپ کو معلوم ہے، پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو رات کی نماز ہوتی تہجد کی نماز، اس میں کئی ایک طریقے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً اپنی طبیعت کے چاہنے کے مطابق اختیار فرمائے، اور زیادہ تر ان میں یہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز تہجد کی رکعتیں جو ہیں ان کو خوب دراز کر کے خوب لمبا کر کے ان رکعتوں کو پڑھتے، اور یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ان نوافل کے اندر قرآن مجید کی قراءت جو ہے نا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دراز فرماتے ہیں۔ اس کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ بہت زیادہ مقدار میں
قرآن پاک کی آیات یا سورتوں کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی۔ اور دوسرا طریق اس میں یہ ہے، تلاوت تو بہت زیادہ نہیں فرمائی، مگر اس میں جو ترنم ہے ان آیات کو پڑھنے کا، اس کے اندر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ترتیل کے ساتھ پڑھا۔ اور ترتیل کا مفہوم آگے میں عرض کروں گا، خلاصہ اس کا یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتہائی ٹھہر کر اور جو حروف ہیں اور الفاظ ہیں ان کو خوب واضح فرما کے تو آپ اس طرح اپنی قراءت کو، اپنی تلاوت کو سرکار لمبا کر دیتے۔ یعنی مقدار تلاوت کی چاہے تھوڑی ہوتی، لیکن جس انداز سے، جس لحن سے، جس سر سے، جس ترنم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنی صفائی کے ساتھ اس کو ادا فرماتے اور پڑھتے، تو اس سے وہ تھوڑی مقدار میں قرآن پاک کا جو حصہ ہوتا تو وہ بھی بہت زیادہ وقت لے لیتا۔ یہ دو صورتیں ہوا کرتی تھی، اور کبھی کبھی اس کے برخلاف بھی ہو سکتا تھا، جیسا کہ پیچھے احادیث کے اندر آیا ہے۔ تو بس یہی سمجھے کہ ان کا امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ باب باندھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز، تو اس میں یہ تقریباً 27 حدیثیں لائے ہیں۔ ہاں جی، کسی باب کے اندر وہ اتنی زیادہ حدیثیں نہیں لائے جتنی حدیثیں اس باب کے اندر لائے۔ تو اس سے مقصود بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ تھا، صرف یہ نہیں بتانا کہ سرکار کتنی رکعتیں پڑھتے تھے رات کے وقت، بلکہ اس کے جو مختلف انداز، مختلف طور طریقے جن کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف وقتوں میں وقتاً فوقتاً اختیار فرمایا، اپنی طبیعت کے چاہنے کی بنا پر، اپنے ذوق و شوق کی بنا پر، یا وقت کی کمی یا زیادتی کی بنا پر، تو وہ ساری صورتیں جو ہیں ان کو امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہیں وہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ جملے اور پہلے فقرے کے اوپر گفتگو ہوئی، تو اب یہ ہے کہ بسا اوقات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہیں وہ کبھی کوئی صحابی وہ کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ بناتے، کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرتے کہ جس سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی جو نماز ہے تہجد کی نماز، اس کا خود بھی مشاہدہ کرتے۔ اس کے بھی پیچھے کئی واقعات آ چکے ہیں کہ سرکار نے نماز پڑھی تو سرکار کے ساتھ آپ کے کسی صحابی نے بھی نماز شروع کر لی۔ تو ایسے ہی یہاں پر بھی ہوا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو ہیں وہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں تہجد کی نماز جو ہے اس کو ادا فرما رہے تھے۔ اور یہاں یہ مسئلہ یاد رہے کہ نوافل کی نماز جو ہے اس کو 1 2 3 حد 3 تک لوگوں کے ساتھ، یعنی وہ 3 مقتدی ہوں اور 1 امام ہو، تو اس طرح کر کے نفلی نماز کی جماعت جو ہے یہ جائز ہے اور سنت کے مطابق ہے، مگر یہ بھی کبھی کبھی ہو، ہمیشہ باقاعدگی کے ساتھ نہ ہو۔ رہا اس سے زیادہ لوگوں کا شامل ہونا، بلا کر دعوت دے کے نفل نماز کی لیے جمع کرنا اور پھر ان کو نفل کی نماز پڑھانا، یہ چیز جو ہے یہ ہمارے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے مذہب میں یہ چیز جو ہے یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ مکروہ 2 قسم ہے، ایک مکروہ تحریمی ہوتا ہے، دوسرا مکروہ تنزیہی ہوتا ہے۔ مکروہ تحریمی حرام میں سے ہے، یعنی ایسی مکروہ چیز ہے، ایسا مکروہ معاملہ ہے یا ایسا مکروہ فعل ہے، اس کا کرنا گناہ ہے، کوئی کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، اور یہ گناہ صغیرہ ہوگا،
کیونکہ حرام جو ہے، فعل حرام، اس کو اگر کوئی شخص کرتا ہے اس پر گناہ کبیرہ لازم آتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی حرام کام کو کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ. اور مکروہ جو ہے اس کو کرنا یہ گناہ صغیرہ کی مد میں آتا ہے، لیکن ہے یہ بھی گناہ، یہ نہیں کہ یہ گناہ نہیں. اور مکروہ تنزیہی جو ہے یہ وہ کام ہے کہ جس کا کرنا شرعاً ناپسندیدہ ہو، جس کا کرنا شرعاً ناپسندیدہ ہو، مگر اتنا زیادہ بھی ناپسندیدہ نہ ہو کہ جس کے کرنے پر گناہ لازم ہے. جی، یعنی مکروہ تنزیہی جو ہے اس کو کرنا نہیں چاہیے، حکم یہی ہے کہ اس کو کرنا نہیں چاہیے، لیکن اگر کر لیا جائے تو اس پر گناہ کوئی نہیں. یہ مکروہ کی دو قسمیں ہیں، یہ میں نے آپ کو بتا دی. اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ 2-3 آدمی ہوں یا 4 آدمی ہوں اور ان میں سے ایک امام بن جائے، دوسرے مقتدی بن جائیں، اور نوافل کے اندر یہ مقتدی اس امام کی اقتداء کر لیں، اور ایسا اتفاقیہ انداز میں ہو تو روٹین کے ساتھ نہ ہو، تو یہ چیز جو ہے یہ تہجد کی نماز کے اندر یہ بھی سنت سے ثابت ہے. یہ بھی اس طریقے سے نماز پڑھنا سنت سے ثابت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام وقتاً فوقتاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز جو ہے اس کو دیکھنے کے لیے وہ منتظر رہتے تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی رات کی نماز جو ہے اس کو ادا کرتے، تاکہ یہ دیکھیں، خود اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں کہ سرکار کس طریقے سے یہ نماز ادا کرتے ہیں. تو یہ بات تھی. اور صحابی کون تھے یہاں پر اس حدیث میں؟ یہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ بنو حذیل کے ساتھ ہے، اور یہ قدیم زمانہ اسلام کے مسلمانوں میں سے، یہاں تک کہ ائمہ اسماء الرجال نے لکھا کہ یہ سادس الاسلام تھے، یعنی چھٹے مسلمان. جس وقت یہ مسلمان ہوئے تو اس سے پہلے صرف 5 افراد اس سے پہلے مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، اور چھٹے یہ تھے، اور غریب آدمی تھے. مگر بجائے اس بات کے کہ بہت زیادہ جا کے کوئی محنت مزدوری کریں یا کام کاج کریں یا تجارت کریں اور اس طرح اپنی غریبی کو دور کر لیں، ان کا زیادہ سے زیادہ شوق تھا کہ بس میں اتنی کمائی کر لوں جس سے 2 وقت کا کھانا جو ہے نا وہ حاصل ہو جائے، ان کا اور ان کے بچوں کا، اور اس کے بعد باقی ٹائم سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ گزار دیتے تھے. اور ان کی فضیلت میں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں کہ 5 مسلمانوں کے بعد مسلمان ہونے والے چھٹے فرد یہ تھے. اور احادیث میں ہم نے پڑھا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، اگر کوئی بیگانہ آدمی، اجنبی آدمی باہر سے آتا اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا اٹھنا بیٹھنا، آگے پیچھے سرکار کے رہنا، ان چیزوں کو وہ مشاہدہ کرتا تو وہ سمجھتا کہ یہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ہی فرد ہے جی، اس حد تک. اور پھر ان کے شوق کیا تھے؟ ایک تو شوق تھا ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنا، اور جو کچھ سرکار کرتے ہیں اس کو بنظر عمیق مشاہدہ کرتے رہنا، اور جو کچھ سرکار فرماتے ہوں اس کو سنتے رہنا، جو کچھ حضور سے سوال کیا جائے حضور اس کا جو جواب دیں اس کو ذہن نشین کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ان کا شوق تھا. مگر اس کے ساتھ کوئی 2-3 شوق اور بھی ہیں. ان میں سے ایک شوق یہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو کے تو حضور بیٹھتے، مثلا حجرہ شریفہ سے نکل کر تو مسجد کے اندر جا کے
سرکار نے بیٹھنا ہوتا عام لوگوں کے لیے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری خود اپنے ذمہ لی ہوئی تھی۔ ایک تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گدیلا جو نیچے بچھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر بیٹھا کرتے تھے، وہ گدا جو ہے، ایک تو اس کو یہ فوراً لپیٹ کے تو اپنی بغل کے نیچے یہ لگا لیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سرہانہ مبارک یا آپ کا تکیہ مبارک جو ہے اس کو بھی یہ اٹھا لیتے، اور چاہے جہاں بھی جانا ہوتا تو یہ ساری چیزیں ساتھ لے کے یہ چلتے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین پاک جو ہیں ان کو بھی یہ اٹھا لیتے، اٹھا کر اپنی بغل میں یہ دبا لیتے۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو فرمانے کے لیے پانی کا برتن جو ہے وہ بھی اپنے ساتھ اٹھا کے رکھتے۔ تو سفر میں ہوتے تو بھی ایسا ہی ہوتا، اگر شہر کے اندر ہوتے تو بھی ایسا ہی ہوتا، اگر مسجد نبوی شریف سے گھر تشریف لے جاتے یا گھر سے مسجد نبوی شریف کی طرف تشریف لاتے تو، یا اسی طرح کسی صحابی کے گھر تشریف لے جاتے یا وہاں سے پھر واپس آتے، تو ان تمام حالتوں کے اندر یہ سارا کام جو میں نے بتایا ہے، ان چیزوں کو اٹھا کے حضور کے ساتھ چلنا، اور جہاں ضرورت ہو وہاں آپ کو جوتے مبارک جو ہیں، نالین مبارک جو ہیں وہ بھی پہنانا، جہاں ضرورت ہو وضو کی تو وہاں پر وضو کروانا، اور اسی طرح جہاں بیٹھنے کا ارادہ ہو تو وہاں نیچے جو ہے نا وہ گدا جو ہے وہ بچھانا اور تکیہ رکھنا یہ، اور جب سرکار اٹھنا چاہیں وہاں سے تو پھر ان ساری چیزوں کو سنبھالنا اور اپنے ساتھ لے کے سرکار کی، اگر سواری پر سوار ہوں سرکار تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے ساتھ ساتھ دوڑتے بھاگتے چلنا، یہ ساری چیزیں اٹھا کے۔ تو اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک لقب ہے صاحب الوسادۃ والنالین، بچھونا یا نیچے بچھانے والی گدی جی، اور نالین سرکار کے پاپوش مبارک، جوتے مبارک جو ہیں، یعنی اس کے ساتھ صاحب کا لفظ ہے جی، یعنی سرکار کے نالین مبارکین اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کے بچھونے یا بیٹھنے کے گدے والے، یہ ان کا لقب مشہور تھا۔ اور جس طرح انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور سنگت جو ہے وہ رکھی ہے اور ان کو یہ نصیب میں ہوا ہے، تو اسی کی مناسبت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہزارہا احادیث جو ہیں اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے روایت کی، اور چونکہ ہم وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف باتیں ہی نہیں سنی، احادیث ہی نہیں سنی، بلکہ وہ حکمت عملی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا سرکار کا تفقہ، فقاہت کے انداز میں جو مسائل کو فٹ کرنا ہے کسی صورت حال پر، ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کے تو یہ بہت بڑے اپنے زمانے کے فقیہ اور امام مجتہد بھی بن گئے تھے۔ اس کے علاوہ ان کا بہت بڑا شوق تھا قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نوافل کے اندر یا نوافل کے بغیر، دونوں صورتوں میں۔ تو یہ کئی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام اللیل کی نماز کے اندر، تہجد کی نماز کے اندر سرکار کے ساتھ یہ شمولیت فرمایا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک واقعہ جو ہے وہ اس حدیث کے اندر بیان ہو رہا ہے۔ اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا، اس کو آپ یاد رکھیں، انشاءاللہ تعالی یہ بڑا کام آئے گا۔ وہ مسئلہ اس سے یہ نکلتا ہے، کوئی بزرگ ہو اور اس کے آپ اگر عقیدت مند ہیں یا مرید ہیں تو آپ کے لیے سنت یہ ہے کہ اس بزرگ کی تنہائی کے جو اوقات ہیں، بعض اوقات بزرگ کی اجازت سے، بغیر اجازت کے نہیں، بزرگ کی اجازت سے ان کی جو تنہائی کے اوقات ہیں جس وقت وہ تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو ان اوقات اور لمحات جو ہیں ان پر مطلع ہونا اور ان کا اپنی آنکھوں کے ساتھ مشاہدہ کرنا جو ہے یہ بھی سنت ہے۔ بات کچھ سمجھے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ ہم نے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، جی ہم نے نسبت جو ہے وہ سلسلے کی وہ حاصل کر لی، اور حاصل کرنے کے بعد اب یہ پیر اپنا کام جانے اور ہم اپنا کام جانے، یہ نہیں، بلکہ مرید اور عقیدت مند کو
کبھی کبھی اپنے مرشد یا اپنے پیر یا اپنے بزرگ کی اجازت کے ساتھ اس کے تنہائی کے اوقات اور لمحات میں بھی اس کی صحبت یا سنگت جو ہے اس کو اختیار کرنا مسنون ہے، تاکہ وہ یہ دیکھے کہ ہمارا بزرگ جو ہے، ہمارے جو بزرگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں اس اپنی تنہائی کے اوقات میں اور کیسے کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ نوٹ کرے، اور تاکہ ان چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر وہ بھی جاری کر سکے۔ بات سمجھ گیا کہ نہیں؟ مقصد اس کا جو ہے وہ یہ ہے، لیکن اجازت کے ساتھ مشروط اس لیے ہے کہ یہ اگر مسلسل ایسا کیا جائے تو یہ ایک بہت بڑی تکلیف کا باعث جو ہے نا وہ بن سکتا ہے، ہاں جی، ان بزرگ کے لیے۔ بہرحال یہ ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میں نے بھی تہجد کی نماز مل کے پڑھنا شروع کی۔ فلم یزل قائما، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے بہت لمبا قیام فرمایا، بہت لمبا قیام فرمایا، اتنا لمبا قیام فرمایا کہ میں تھک گیا، اور تھک جانے کی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں حضور کا اس معاملے میں ساتھ نہیں دے سکتا، تو میں دل میں یہ سوچنے لگا کہ میں نماز جو ہے اس کو توڑ دوں اور بیٹھ کے مشاہدہ کرتا رہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ مشاہدہ کرنا ہے تو آپ کے ساتھ نہ پڑھوں بلکہ مشاہدہ جو ہے وہ صرف کر لوں۔ تو اس کو بِأَمْرٍ سَوْءٍ، ایک برا کام جو ہے اس کا میں نے ارادہ کر لیا، یا میں نے اس کو سوچ لیا۔ یہ الفاظ جو ہیں ان الفاظ سے تعبیر انہوں نے کیا ہے۔ تو اس میں برائی کیا تھی؟ حالانکہ یہ تہجد کی نماز نفل تھی، امت کے لیے ایک نفل تھی، تو نفل کو اگر کوئی آدمی نہ پڑھے تو اس پر کوئی گناہ بھی نہیں جی۔ تو اس لیے برائی اس میں پھر کہاں سے آ گئی؟ جو فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بری بات جو ہے اس کے بارے میں میرے دل میں خیال آنا شروع ہوا۔ تو وہ برائی کیا تھی؟ شارحین فرماتے ہیں کہ نمبر 1 تو برائی اس میں یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی بزرگ تر ہستی جو ہے، اس ہستی سے اسپیشل اجازت لے کے کہ حضور آج تہجد میں بھی آپ کے ساتھ مل کے پڑھوں گا جی، اور اس کے بعد پھر راستے میں ہی چھوڑ دینا، اور چھوڑ کے تو پیچھے ہٹ کے بیٹھ جانا کہ اب بیٹھ کے دیکھوں گا۔ تو اس میں بظاہر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یا سرکار کی سنگت یا جو سرکار کے ساتھ پہلے وعدہ کیا ہے اس وعدے کی خلاف ورزی لازم آتی ہے۔ یہ چیز صورتاً ایسا لگتا ہے، یعنی بظاہر میں نے لفظ استعمال کیا، حقیقت میں نہیں، اس لیے کہ ان کی نیت کے اندر کوئی برائی نہیں تھی، بلکہ تھک گئے تھے، تو تھک جانے کی وجہ سے وہ یہ کام کرنا چاہتے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے ذوق و شوق کے ساتھ کھڑے ہونا اور پھر نماز چھوڑ کر آپ کی اقتدا کو توڑ کر تو پیچھے ہٹ کے تو بیٹھ رہنا، یہ چیز جو ہے اس کو انہوں نے برا سمجھا۔ دوسرے نمبر پہ یہ بات ہے کہ یاد رکھیں مسئلہ کہ نفل نماز جو ہے اس کا پڑھنا نفل ہے۔ مراد کیا کہ نفل کو نہ پڑھیں گے تو گناہ کوئی نہیں، اگر پڑھیں گے تو ثواب ہوگا، یہی مطلب ہے نفل کا۔ تو مسئلہ یہ جاننا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ نفل جو ہے ان کا پڑھنا ضروری نہیں، مگر کب تک؟ جب تک نفلوں کو شروع نہ کیا ہو، اور اگر نفلوں کو شروع کر لیا ہے تو پھر آدمی پر واجب ہے کہ آدمی ان کو مکمل کرے۔ نفلوں کو اگر کسی شخص نے کسی مجبوری کی وجہ سے توڑ ڈالا تو یہ نہ سمجھے کہ یہ نفل تھے، میں نے ان کو توڑ دیا ہے تو کیا حرج ہوا، نہیں، بلکہ حکم ہے کہ واجب ہے نفل کو شروع کرنے کے بعد اس کو پورا کرنا، یا تو شروع ہی نہ کرتا تو کوئی گناہ نہ ہوتا، اور جب شروع کر لیا تو اب اس کو پورا کرنا جو ہے وہ واجب ہے، پورا کرنا اس کا جو ہے واجب ہے۔ تو اگر کسی نے نفل کو توڑ دیا اور توڑنے کے بعد اس نے ایسے ہی چھوڑ دیا تو وہ گناہ گار ہے۔ اب توڑ دیا تو اس پر واجب ہے کہ وہ ان 2 نفلوں کی قضا کرے، اس لیے کہ نفل شروع کرنے سے پہلے نفل تھے اور جب شروع کر لیے گئے تو یہ بن گئے واجب۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان جو ہے وہ اس کی دلیل ہے، لا تبطلوا اعمالکم، قرآن پاک میں ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے عمل جو ہے نا ان کو باطل نہ کرو، اپنے جو عمل ہیں ان کو برباد نہ کرو، اپنے عملوں کو خراب نہ کرو۔ تو نفل بھی عمل ہے، اور نفل کو خراب کرنے سے مراد، باطل کرنے سے مراد کیا ہے کہ نفل شروع کیے اور پھر توڑ دیا۔ تو یہ نفل شروع کیے تھے، ان پر ثواب ملنا تھا، یہ ایک عمل تھا، عبادت والا کام تھا، تو اس کو آدمی اگر توڑ دے تو اتنے بڑے ثواب سے آدمی محروم رہ گیا۔ تو اس وجہ سے اس کو مکمل کرنا جو ہے اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر لازم قرار دیا، اور اسی وجہ سے نفل شروع کرنے کے بعد ان کو مکمل کرنا واجب ہو گیا جی۔ اور اگر نفلوں کو توڑا تو پھر ان کی قضا بھی واجب ہے، ورنہ کچھ نہیں۔ تو یہ بات تھی کہ اگر توڑ دیتے نفل کو تو بعد میں پھر قضا بھی کرنا پڑتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بات کرتا ہوں، تو یہ برائی تھی اس میں۔ تو پوچھا گیا قیل وما ہممت بہ، کہ اے صاحب الوسادۃ والنعلین، اے عبداللہ بن مسعود، یہ بھی تو بتائیے نا کہ آپ نے کس چیز کا ارادہ کر لیا یا کس چیز کو سوچ لیا؟ تو فرمایا میں نے یہ سوچا، ہممت ان اقعد، میں نے ارادہ کر لیا کہ میں بیٹھ جاؤں، یعنی نماز توڑ کر، وعدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کو چھوڑ دوں، کیونکہ یہ میرے لیے اب بہت مشکل ہو گیا تھا۔ ہو سکتا ہے دن بھر محنت و مشقت کرتے رہے ہوں اور تھکاوٹ زیادہ ہو جاتی ہے، جب تھکاوٹ زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر لمبا قیام کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تھا معاملہ۔ اس کا بعض شارحین نے مفہوم یہ بیان کیا ہے، ان اقعدہ کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے نا بیٹھنا، تو فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بیٹھ جاؤں اور بیٹھ کے نماز پڑھنا شروع کر دوں، یعنی سرکار تو کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں تو میں بیٹھ کر سرکار کی اقتداء کر لوں۔ تو یہ جو شرح کی گئی ہے یہ شرح غلط ہے، اس لیے اگر مراد یہ ہوتا کہ بیٹھ کر حضور کی اقتداء کروں تو پھر آگے وعدہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہ ہوتے، جس کا معنی یہ ہے کہ اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کو چھوڑ دوں، کیونکہ اقتداء کو چھوڑتے تو بیٹھ کر اقتداء کیسے کرتے پھر، ہے جی؟ اگر تو یہ اقتداء بھی چھوڑنے کا معاملہ تھا۔ یہاں پر جو مسائل تھے وہ بھی بیان ہو گئے نوافل کے بارے میں، اور حدیث پاک بھی پوری ہو گئی۔ حدثنا سفیان بن وکیع قال حدثنا جریر عن الاعمش نحوہ، فرماتے ہیں کہ ہم کو حضرت سفیان بن وکیع نے یہ حدیث بیان کی جس حدیث کو آگے یہ بتانا چاہتے ہیں۔ وہ انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت جریر نے روایت کی، اور وہ روایت کرتے تھے حضرت اعمش سے، آگے وہی سند ہے اور وہی سارا مضمون ہے جو پہلے آ چکا ہے، لہذا اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے دہرایا نہیں، اس کے دہرانے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ پھر فرماتے ہیں حدثنا اسحاق بن موسى الانصاری قال حدثنا معن قال حدثنا مالک عن ابی النضر عن ابی سلمۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث حضرت اسحاق بن موسیٰ انصاری نے بیان کی۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم کو حضرت محدث معن نے یہ حدیث بیان کی، انہوں نے فرمایا کہ ہم کو یہ حدیث حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمائی، اور امام مالک اس حدیث کو ابو النضر سے روایت کرتے تھے، اور ابو النضر اس حدیث کو ابو سلمہ سے روایت کرتے تھے، اور ابو سلمہ جو ہیں تابعی اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وہ رضائی رشتہ دار بھی تھے دودھ کے رشتے میں، تو وہ اس کو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے تھے کہ فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ نے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی جالسا فیقرأ وهو جالس فاذا بقی من قراءته قدر ما یکون 30 او 40 آیتا قام فقرأ وهو قائم ثم رکع وسجد ثم صنع في الرکعۃ الثانیۃ مثل ذلك۔ حدیث پوری ہو گئی۔ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات اس طرح بھی نماز پڑھتے تھے کہ سرکار نے، یعنی تہجد کی نماز، کہ سرکار نماز تہجد کو شروع فرماتے بیٹھ کر، اور یہاں پر
یہ مسئلہ ہے نوافل جو ہیں ان کو بیٹھ کر پڑھنا بھی جائز ہے بغیر کسی عذر کے، لیکن اگر بلا عذر بیٹھ کر آپ نے نوافل پڑھے تو ثواب آدھا ملے گا، کہ اگر کھڑے ہو کے پڑھتے جتنا ثواب ملتا اس سے آدھا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر عذر ہے آدمی کا، بڑھاپا، کمزوری یا کچھ اور، تو اس عذر کی بنا پر وہ بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، دل تو چاہتا ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھو مگر پڑھی جاتی نہیں، تو اس کو آدھا ثواب بیٹھ کر پڑھنے کا نوافل کو نہیں ملے گا، بلکہ اس کو کھڑے ہو کر نوافل کے ادا کرنے کا ثواب جو ہے وہ پورا پورا اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جائے گا۔ یہ مسئلہ یاد رہے گا۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آگے احادیث میں آ رہا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول ہمیشہ سے یہی تھا کہ آپ نوافل ہوں، فرائض ہوں، واجب ہوں، سنتیں ہوں، سرکار سب نمازوں کو ہمیشہ کھڑے ہو کر ہی ادا فرماتے، آپ کا ہمیشہ کا معمول تھا۔ فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری روایت میں کہ یہاں تک کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف کا آخری سال ہوا، کتنے برس تھی؟ 63 سال، تو پھر مطلب یہ کہ 63واں سال جب شروع ہو گیا تو تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا بدن مبارک جو ہے وہ بوجھل ہو گیا۔ بوجھل ہونے کے دو معنی ہیں، ایک معنی یہ ہے کہ نسبتاً پہلے سے کچھ تھوڑا سا موٹاپا آ گیا، جی، تو یہ بھی بوجھل ہونا ہے، اور دوسرا بوجھل ہونے سے مراد یہ ہے کہ موٹاپا تو کوئی نہیں آیا، جسمانی حالت اور جسم کا وزن جو ہے وہ تو اتنا ہی رہا ہے پہلے کی طرح، مگر جو قوت ہے ہاں جی وہ کمزور ہو گئی، ہاں جی، کہ جو کھڑے ہو کر آپ ادا فرمایا کرتے تھے بغیر کسی تھکاوٹ کے، تو اب کھڑے ہو کر تو نوافل کو پڑھنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا۔ بہرحال یہ عذر قائم ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کی زندگی ظاہری مبارکہ کے آخری سال میں، تو تب سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نوافل جو ہیں تہجد کے ان کو بیٹھ کر ادا فرماتے تھے، لیکن پھر بھی آپ کا شوق تھا کہ کھڑے ہو کر پڑھیں۔ تو پھر فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس حال میں یا اس عمر کے حصے میں نوافل جو ہیں ان کو بیٹھ کر پڑھتے رہتے اور قرات جو ہے وہ کرتے رہتے، لمبی سے لمبی قرات یا جتنی بھی قرات کرنا ہوتی وہ کرتے رہتے بیٹھ کر۔ فَإِذَا بَقِيَ مِنْ قِرَاءَتِهِ قَدْرَ مَا يَكُونُ 30 أو 40 آیَةً قَامَ فَقَرَأَ وَهُوَ قَائِمٌ۔ چنانچہ جس وقت آپ اندازہ فرماتے کہ اب میں نے جتنی قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے اس میں سے کوئی تقریباً 30 یا 40 آیتیں بقایا بچ گئی ہیں ابھی، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسرا فرما کر تو حضور اٹھ کے کھڑے ہو جاتے، اور کھڑے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس قرات کو آپ پڑھتے، اور اس کے بعد پھر کھڑے ہونے کی حالت سے ہی آپ رکوع فرماتے، اور رکوع سے سجدہ بھی اس کے بعد پھر اسی طرح کرتے، اس طرح کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ ثم صنع فی الرکعۃ الثانیۃ مثل ذالک، پھر جو دوسری رکعت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شروع فرماتے تو اس میں بھی ایسا ہی کرتے، یعنی کہ شروع دوسری رکعت کو جو ہے وہ بیٹھ کر لیا، جب 30-40 آیتیں باقی رہ گئی آپ کے قرات کے تو اٹھ کر کھڑے ہو گئے، مگر اس کھڑے ہونے میں اللہ اکبر نہیں کہنا، اگر کبھی ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو اللہ اکبر نہیں کہنا، کیونکہ نماز کا رکن تو تبدیل نہیں ہوا، ہاں جی، رکن تو وہی ہے جس کو ادا کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مکمل کر لیتے، اور اس کا الٹ بھی مروی ہے، بعض اوقات ایسا بھی آیا ہے کہ سرکار کھڑے ہو کر نماز شروع فرماتے اور قرات کرتے رہتے یہاں تک کہ جب تھک جاتے کہ اب کھڑے ہو کر مزید پڑھا نہیں جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب بیٹھ جاتے، اتحیات کی شکل میں بیٹھ کے ہاتھوں کو اپنے زیر ناف باندھ لیتے، اور باقی قرات جو ہے وہ مکمل کر کے تو رکوع سجود وغیرہ جو ہے وہ پھر بیٹھے بیٹھے سرکار ادا فرماتے۔ اس طرح بھی ہے، تو یہ سہولتیں ہیں جو شرع شریف نے دی ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کر کے نہ دکھاتے امت کو تو پھر امت کے لیے یہ سہولتیں کیسے پیدا ہوتی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں اور مبارک سنتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔